الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير من نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين قال لا يأتكما طعام ترزقانه إلا نباتكما بتأويله قبل أن يأتكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة كافرون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جو نئے ساتھی تشریف لائے ہیں، کل جو ہم نے پڑھا تھا تلاوت کی تھی، اور یہ ہماری جستجو صرف اس لیے ہے کہ ہم اس قرآن کو سمجھ لیں، اور یہ وہ قرآن ہے کہ اس کی ایک ایک آیت کو 70-80 ہزار فرشتے لے کے زمین پر آتے ہیں۔ پہلے مختلف آیات نازل ہوتی رہی، مکمل صورت نازل ہوئی، اور جو ہر نماز میں آپ پڑھتے ہیں وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس کی باقاعدہ جیسے پریڈ ہوتی ہے ایسے فرشتوں نے پہلے ریہرسل کی، اور پھر وہ سورہ فاتحہ جو ہے جس کو ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اور آخر تک پڑھتے ہیں۔ 70,000 فرشتے جبرائیل علیہ السلام کی قیادت میں اس صورت کو لے کے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تشریف لائے۔ یہ وہ قرآن ہے بغیر کسی قربانی کے ہمیں یہ مل گیا ہے۔ اب ہم اللہ سے کریا التجا اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جیسے تو نے توفیق دی ہے اس کو پڑھنے کی، یا اللہ اس کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا۔ کل جو ہم نے پڑھا تھا اس میں پیغمبر جو ہے اس نے اللہ سے پناہ مانگی، پروردگار یہ برائی کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، 400 سجے ہوئے دروازے ہیں، بڑی بڑی اونچے گھرانے کی عورتیں ہیں اور دعوت گناہ دے رہی ہیں، اگر تو نے مجھے نہ بچایا تو میں بچ نہیں سکتا۔ جیسے آپ کو کل پڑھ لیا تھا ہم نے کہ وہ پھل کھا رہی تھیں اور سہارے کے آگے چھری بھی پڑی ہوئی تھی، کھانا کھا رہی تھی، کھانے کے بعد وہ پھل کھانے لگی تو پھر یوسف علیہ السلام جب اس نے حکم سے باہر آئے تو پھر انہوں نے کہا حاشا للہ ما ھذا بشرا، یہ بشر نہیں ہے، یہ جو ملک کریم ہے بہت ہی کوئی عزت والا فرشتہ ہے، اور اپنے ہاتھ کا اور اس کا پھر چرچا ہے۔ اللہ نے جب کسی کی پذیرائی کرنی ہو اور جس کی عزت افزائی کرنی ہو تو پھر یوسف علیہ السلام کی پذیرائی بھی ہوئی اور عزت بھی ہوئی اور رونمائی بھی ہوئی کہ سارے جو محلات جو بڑے بڑے افیسر تھے، بڑے بڑے جو شہر کے یا اس ملک کے لوگ تھے، سب جان گئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کون، اور ان آپ کی پاک دامنی کے بھی سب قائل ہو گئے۔ لیکن آپ نے جو کہا اصبو علیہ نواکن من الجاہل،
اگر یہ مجھے پھانس لیں، میں ان کا یہ جو کہہ رہی ہیں تو میں تو جاہل ہوں، میں تو اللہ تو نے مجھے بچانا ہے، میں بچ نہیں سکتا۔ یہ پیغمبر کی دعا ہے۔ تو پھر فاستجاب لہ ربہ فصرف عنہ کیدہ، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ حالانکہ وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ان کو قید خانے میں ڈال رہے ہیں، اور آج کل کے زمانے میں بھی یہ رواج ہے کہ لوگوں کو، بے گناہ لوگوں کو قید میں ڈالتے ہیں، لیکن آج کا یہ ذرا تھوڑا سا مہذب ہو گیا، بے گناہوں کو ڈالنے کے لیے تو قانون بنا لیتے ہیں۔ کوئی دفعہ 186 بنا لیجیے کار سرکار میں مداخلت کی ہے، یا 144 بنا لیجیے، اس نے 144 کی خلاف ورزی کی ہے، یہ ایسے ہی گمنام میں بنا لیا، 16 MP بنا لیا، یہ جی یہ نقش امن کا جو ملک کے اقتداروں کے اندر شامل ہے، لیکن گناہ کوئی نہیں ہوتا۔ گناہ صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ للکارتا ہے، جو سسٹم ہے اللہ کے خلاف، یہ اللہ کے خلاف سسٹم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ کا نظام اس زمین کے اوپر نافذ ہو، یہ زمین تھر تھرانے سے ہٹ جائے گی، یہ زمین خشک ہونے سے ہٹ جائے گی، یہ زمین جو ہے یہ مختلف وبائیں جو پھوٹتی ہیں اس سے پاک ہو جائے گی، لیکن پاک تبھی ہوگی جب ہم پاک ہوں گے اور اللہ کے نظام کی ہم حمایت کریں گے۔ اور اللہ کا نظام، جیسے سود کے اوپر بحث کر رہے ہیں، سود کے اوپر بحث کر رہے ہیں، نصیحتی ہے، اللہ کا فرمان ہے کہ جس نے سود کے لیے کوشش کی یا کھایا یا پیا، حرب من اللہ و رسول، اور رسول اور اللہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو۔ کوئی اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کر کے جی سکتا ہے؟ اللہ جنود السماوات والارض، ہم تو اس کی مخلوق ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ کن کہنا فیکون ہو جانا، مر جاؤ سارے، مر گئے۔ ہود کی قوم کو دیکھ لیں، صالح علیہ السلام کی قوم، شعیب علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام کی قوم، سمود علیہ السلام، کون بچا؟ لیکن یہ قوم جو ہے جس کے پاس یہ کتاب ہے، اس کا عذاب اللہ نے مؤخر کیا ہوا ہے۔ میں نے جیسے پہلے عرض کی تھی، جیسے بنی اسرائیل کے اوپر عذاب کو اللہ نے مؤخر کیا ہے کہ کتاب موجود ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ انا لہو، میں نحن لہو حافظ، میں اس کی حفاظت کرنے والا، یہ حفاظت کے اندر ہے، اور جب تک یہ کتاب دنیا کے اندر موجود ہے یہ ہدایت دیتی رہے گی، روشنی لاتی رہے گی، اور جو سینے اس سے پڑھنے سے روشن ہو جائیں گے وہ قیامت کے دن ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون کے زمرے میں آ جائیں گے۔ اس لیے سارے لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں، گھر میں جا کے جو ہم کل پڑھنا ہے ہم نے اس کو آج پڑھ کے آئے، اور مجھے بھی سمجھائیں کہ یہ آپ نے ادھر سے ایسے کرنا ہے، ایسے نہیں کرنا۔ پھر یہ لطف ہے محبت کا کہ جو ہم پڑھتے ہیں یہ ہمارے سینوں میں جذب ہو اور ہماری محبت اس کے ساتھ بڑھتی جائے، اور پھر ہم خالصتاً، صرف خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو پڑھیں، تو پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس یہ چھوٹی سی گزارش تھی، تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے یوسف علیہ السلام کی دعا کو قبول کی، اور ان عورتوں کی چالیں انہ کیدہن انہ هو السمیع العلیم، ان کی چالیں آپ سے دفع کر، بڑی مکارانہ چالیں، انہ هو السمیع العلیم، بے شک تیرا رب کون ہے؟ سمیع ہے، سنتا ہے، جانتا ہے، علیم ہے، علم والا ہے۔ آمین، تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ کتاب جس نے نازل کی ہے وہ علیم بھی ہے اور عزیز بھی ہے، اور کتنا اس کا علم کوئی نہیں جان سکتا۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اس کے علم سے کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ جیسے سورہ فرقان میں قل انزلہ الذی یعلم السر فی السماوات والارض انہ کان غفورا رحیما، یہ اس کی طرف سے نازل ہوا ہے جو تحت الثری کی چیزوں کو بھی جانتا ہے اور آسمانوں کی چیزوں، ظاہر بھی، سمندروں میں بھی، ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے۔ ثم بدا لهم من بعد ما، آپ کو دعا قبولیت کا جواب آ گیا، اللہ نے جواب، ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآیات لا یسجننه حتی حین، اب کیا ہے کہ انہوں نے فیصلہ کر لیا، چند پہ بیٹھے ہیں، کوئی سوچنے والا سمجھنے والا نہیں تھا، بس انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا۔ کیا کیا؟ ادھر دعا کو مانگی گئی، ادھر دعا کی قبولیت اللہ نے فرما دی، کہ پھر ان لوگوں کو یہ سوچی کہ یہ تو یوسف علیہ السلام اندھیرے میں بھی بیٹھے ہوں تو روشن ہوتے، ان کو کچھ مدت کے لیے قید بھی کر دیں،
اور پھر اس کی پاک دامنی خود اپنی عورتوں کے برے اتوار کی سری نشانیاں دیکھ چکے. وہ آپ کی پاک دامنی اور اپنی عورتوں کی بد عملی دیکھ چکے. اعلان اس نے عورت نے اس مجلس میں کہہ دیا، پیچھے ہم نے کل پڑھا کہ یہ میری خواہش کو اگر پورا نہیں کرے گا تو یہ جیل میں جائے گا اور صغیر بن کے ذلیل اس کو حقیر رکھا جائے گا. تو اس کے بعد یہ دعا مانگی گئی. تو سب کچھ ان کے بعد یہاں ہو گیا کہ ان کی بے گناہی بھی ہے، معصومیت بھی ہے، لیکن پھر بھی ان کو جیل میں ڈالنا ضروری سمجھا تاکہ کچھ وقفے کے لیے یہ ہماری عورتوں سے یہ وہی معاشرہ جیسے مغرب کے اندر معاشرہ ہے کہ ہر ترقی یافتہ معاشرہ نفسیانی خواہشات کے اندر بیدار ہو جاتا ہے، اور یہاں اپنی زور اپنے پیسے کے زور پہ، اپنی قوت دفاع کے زور پہ اور اپنی مکارانہ چالوں کے زور پہ آپ کی حکومت کو بھی انہوں نے، آپ کی پارلیمنٹ کو بھی گمراہ کیا، جس میں چاروں پارٹیاں شامل ہیں، جس میں کاف لیگ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، نون لیگ بھی ہے اور یہ آپ کی پیپل پارٹی بھی ہے. چاروں نے وہ بل کو پاس کیا جو لوط علیہ السلام کی قوم کے اوپر پتھر برسے تھے. میں تو سمجھتا ہوں خدا نہ کرے اللہ فزیکلی تو پتھر نہیں برسا رہا، لیکن ہم بے چین ہیں، بے قرار ہیں، پریشان ہیں. ہر آدمی پریشان ہے، فوج بھی پریشان، پولیس بھی پریشان، پبلک بھی پریشان، افسر بھی پریشان. صرف اس کی وجہ سے ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے. اس لیے کوشش کریں کہ جہاں اللہ کی فرما برداری کی ضرورت ہو ڈٹ جائیں. کچھ نہیں ہوتا، بس اللہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کو ساتھ دیں، جھوٹوں سے پرہیز کریں. وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَيَّانِ. اب وہ آگے قصہ ایک شروع ہوتا ہے کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالا گیا تو قید خانہ میں 2 غلام اور بھی اس کے ساتھ آ گئے، اور ان کا قصور کیا تھا؟ ایک ریحان بھائی تھا بادشاہ کا، ریحان بن ولید اس کا نام تھا، بادشاہ جو مصر کا تھا نا اس وقت، ریحان بن ولید اس کا وہ نام بھائی تھا. تو اس نے جب روٹیاں کھائی ہیں تو کچھ روٹیوں میں نقص پیدا ہو گیا، کڑکڑاہٹ ہو گئی یا کچھ ہو گیا. ایک اس کا جرم یہ تھا، اور ایک شراب پلاتا تھا اور شراب کے گلاس سے مکھی نکل آئی، اور اس کے جرم میں اس کو ان کو دونوں کو یہ کوئی جرم تو نہیں ہے، ان جرم کے اندر ان کو بھی دونوں. جب یوسف علیہ السلام نے جیل میں ڈالا گیا تو اس وقت وہ بھی داخل. قال احدہما انی ارانی آصر خمر. آپ وہ اپنی خواب بیان کر. اللہ تعالیٰ نے پہلے یوسف علیہ السلام کو ہم نے پڑھ لیا ہے، حکم فیصلہ کرنے کی قوت اور معاملات کی تہہ تک پہنچنے کی قوت بھی اللہ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی. اس نے کہا کہ ایک نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب میں چھوڑ رہا ہوں. وقال الاخر انی ارانی احمل فوق راسی خبزا تاکل الطیر منه نبئنا بتاویلہ. ہم نے یہ خواب دیکھا ہے کہ میں شراب کشید کر رہا ہوں، اور دوسرے نے کہا کہ میرے سر کے اوپر روٹیاں ہیں اور کوے اور پرندے جو ہیں میرے اس کو ٹوچ رہے. تو آپ نے کہا اچھا. اور پھر ساتھ ہی انہوں نے آپ کی تعریف بھی کی، آپ کے چہرے سے، آپ کے عمل سے، آپ کی پاک دامنی سے، کیونکہ سارا مصر آگاہ ہو گیا تھا. تو پھر کہا ان نراک من المحسنین، تو ہمیں بہت ہی نیک اور خوب سیرت آپ کی جو سیرت ہے بہت ہی اچھی ہے، اور ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تو ہماری اس خواب کا ضرور تعبیر بتا سکتا ہے. کالا لا یاتکما طعام ترزقانہ الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتکما. ہاں میں آپ کو تعبیر بتاؤں، یہ نہیں کہا نہیں بتاؤں گا، کوئی احسان نہیں کروں گا، تعبیر بتاؤں گا، لیکن تعبیر بتانے سے پہلے اب پہلی وہ تقریر ہے یوسف علیہ السلام کی جو دعوت دینے کے لیے انہوں نے موقع تلاش کیا. کہا یہاں جو کھانا تمہیں ملتا ہے، جیل میں کھانا ملتا ہے، کھانا 2 ٹائم ملتا ہے، دوپہر کو اور رات کو، اور صبح کے وقت ناشتہ ملتا ہے، اور ناشتے کے اندر جو کچھ ہوتا ہے وہ بتایا نہیں جا سکتا، اور کھانے کے اندر جو ہماری جیلوں میں ملتا ہے وہ تو دیکھا ہی نہیں جا سکتا. بس وہ میں نے تو وہ تجربہ کیا ہوا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ جو کھانا آپ کو اس جیل میں دیا جاتا ہے تو زکا نہیں الا نباتکما بتاویلہ قبل ان یاتکما، اس سے پہلے کہ وہ کھانا آئے اور آپ کھانا کھائیں، میں آپ کو اس کا
आप की तबीयत बताई, लेकिन साथ ही आपने एक ऐलान कर दिया, वो ऐलान जरा नोट कर लें, ज़ालिकुमा मिम्मा अल्लमनी रब्बी। ये ना समझ लेना कि मैं जानता हूँ, अल्लमनी रब्बी, मेरे रब ने इसका मुझे इल्म दिया है, मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताने का इल्म मेरे रब ने मुझे दिया है। इसलिए समी अलीम वो है, करीम और मजीद वो है, मेरा रब जो है उसने मुझे इल्म दे दिया है। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन ला युमिनूना बिल्लाहि व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। मेरे रब ने मुझे ये अता किया। वाक़या ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका जो आप ये दावत चुकोगे। अब ये वो तकरीर है जैसे एक मोमन ने सूरा हामीम सजदा के अंदर मोमन की तकरीर है, या सूरा मोमन है, उसके अंदर उस फ़िरौन के दरबार में उस मोमन की तकरीर है, और ये फ़िरौन के दरबार में मूसा की भी तकरीर है, और ये अब कैदियों के दरमियान एक पैगंबर की तकरीर है। आप फरमाते हैं जो मेरे रब ने मुझे इल्म अता किया है, मैं उसकी बुनियाद पर तुम्हें इसकी ताबीर बताऊंगा। इन्नी तरक्तु मिल्लत कौमिन, वाक़या ये है कि मैंने उन लोगों का तरीका छोड़ दिया। ये बात से बात निकाली आपने फौरी तौर पर, या दावत अल्लाह का हुक्म है, बल्ले अब पहुँचाओ। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिज्जतुल विदा के ऊपर पूछ रहे थे, क्या मैंने तुम्हें दीन पहुँचा दिया? तो मजमे से आवाज़ आई, बिल्कुल। तो आपने कहा अशहद, अल्लाह गवाह है ना, और ये भी गवाही दे रहे हैं कि मैंने इनको तेरा दीन पहुँचाया। फिक्र डर रहा है। आप जरा गौर करें, हमारी क्या कैफियत, हमें कोई फिक्र नहीं। मस्जिद का दरवाज़ा है, अल्लाह अकबर की तकबीर 5 दफ़ा अफ़ज़ानें आती हैं, और दुकानदार जो मदहोश हुए होते हैं, गाहक आ रहा है कि नहीं आ रहा। गाहक वही है ना जिसको अल्लाह ने भेजना है, और वही रिस्क मिलना है जो अल्लाह ने लिखा हुआ है, और वो खाने के बगैर तुमने दुनिया से नहीं जाना। तकरीम और इज्जत सब कुछ अल्लाह के पास है। इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ अंतमुल फुकरा, सारी इज्जत सारी जो माल की है अल्लाह की है, हम तो फकीर हैं, तुम तो फकीर हो। अल्लाह फरमाते हैं इन्नल इज्जत लिल्लाहि जमीआ। इसलिए यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि पहली बात मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ वो ये है कि मैंने वो तरीका छोड़ दिया जो अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और आखिरत का काफिरून, और आखिरत का जो इनकार करता, तो मैंने वो तरीका छोड़ दिया। मैं ईमान भी ले आया हूँ और मैंने आखिरत के ऊपर मेरा पक्का यकीन भी। इसलिए तुम जो मुझसे ख्वाब की ताबीर पूछ रहे हो, इन अदर सेंस दूसरे तरीके से कि तुम भी ये काम करो कि ये इलाज जो तुमने बनाए हुए हैं, ये रियान बिन वलीद जो मिस्र का वली बादशाह है, इसकी परस्त, इसने बुतों की परस्त को छोड़ दो और अल्लाह की वादा शरीक की बंदगी इख्तियार करो। ये पहली दावत है। और फिर हालांकि पहले भी आप बता सकते थे, लेकिन पहले आपने नहीं बताया, अब बता रहे हैं। जब जेल में चले तो मैं कौन अपना तारफ करा रहे हैं। बत्तबातु मिल्लत इब्राहीम मिल्लत आबा इब्राहीम व इसहाक़ व याकूब, मैं इत्तबा करता हूँ अपने बुजुर्गों की। कौन है बुजुर्ग? इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम जो पैगंबर हैं, मैं उनका पोता हूँ। पहले नहीं तारफ कराया, हालांकि उनके नाम भी सारे जानते थे, मिस्र के लोग भी जानते थे इब्राहीम अलैहिस्सलाम। दुनिया का एक कोने कोने में आपकी दावत लोग जानते थे कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम कौन, लेकिन पहले नहीं बताया। आप जेल के अंदर देखा कि कोई दावत देने का मौका मिल गया तो फिर अपना अगर पहले बता दें तो हो सकता है फिर वो कोई नरमी अख्तियार कर ले, लेकिन आपने कोई नरमी या कोई इस फायदे के लिए अपने अपने मौजूद का तारफ नहीं करा। अब जेल में उनको दावत दी जा रही है और फिर तारफ करा रहे हैं कि मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक़ अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम का मैंने तरीका अख्तियार किया। तो आपको पता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तरीका, इन्न सलाती व नुस्की व महया व माती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीका लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं सबसे पहले सरे तस्लीम खम करने वाला। और फिर अपना तरीका बताया, फिर बताया कि मैं उनका हूँ। मा काना लना अन नुश्रिका बिल्लाहि मिन शै, क्या तरीका है उनका? हमारा ये काम नहीं है कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक करें। ये नोट कर ले सर,
کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے قیدیوں کے ساتھیوں کو کیا کہا کہ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، نہ صفات میں، نہ کسی نام میں، کسی جگہ بھی جہاں اللہ کے نام کے ساتھ کوئی کسی کو شریک نہیں کیا جاتا۔ یہ تقریر مکمل کر لینے نے آج، پھر یہ آدھی رہ جائے گی نا تو اس کا لطف نہیں آئے گا۔ ما قال لنا ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ ہمارا یہ کام نہیں ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں۔ در حقیقت آپ ذرا یہ بھی ذرا غور کریں، در حقیقت یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا ہمیں بندہ نہیں بنایا۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اور جو بندوں کی غلامی کرتے ہیں وہ پھر شرک کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے قانون کو چھوڑ کے پارلیمنٹ کے بنائے ہوئے قانون کو اختیار کریں گے تو ہم بندگی پارلیمنٹ کی کریں گے، اس قانون کی کریں گے، اللہ کی نافرمانی اور شرک کریں گے۔ اس لیے قانون اللہ کا جو اللہ نے اس کتاب میں بتا دیا، اور جس کے اوپر صحیح اس کے علاوہ کوئی فیصلہ جو لوگ کرتے ہیں 100 سال مقدمے چل رہے ہیں، لڑتے ہیں لوگ، مارتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، قتل کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اس لیے کہ اللہ نے فرما دیا تھا کہ الحیات فی القصاص، اے بندو، اے عبادو، اے میرے بندو، بدلے کے اندر جزا اور امن ہے، چین ہے، سکون، زندگی ہے، لیکن یہاں نہیں ہے۔ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون ان نشرک باللہ من شیء ذلک من فضل اللہ علینا وعلی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے ہم پر اور تمام انسانوں پر کہ اس نے اپنے سوا کسی کا بندہ ہمیں نہیں بنایا، مگر اکثر لوگ جو ہیں وہ شکر نہیں بجا رہے۔ جب ہمیں اپنا اس نے بندہ بنایا ہے تو ہمیں اس کی بندگی کرنی چاہیے، اس کا شکر کرنا چاہیے، اور شکر دیتا ہے فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْکُم وَاشْکُرُوا لِی وَلَا تَکْفُرُونْ، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں، اور میرا شکر بجا لاؤ، تکبیر نہ کرو، کفر نہ کرو، انکار نہ کرو۔ اور پھر بھی ہم بھول جاتے ہیں۔ اور پھر ہے میرے زندہ کے ساتھ یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار۔ اے میرے زندہ کے ساتھیوں، میرے قیدی بھائیوں، کیا اللہ وحدہ لا شریک ایک اللہ بہتر ہے یا کہ یہ متفرق خدا جو آپ نے بنائے ہوئے ہیں وہ بہتر ہے؟ یہ بتاؤ مجھے۔ ما تعبدون من دون الا اسماء سميتموها، پیچھے بھی ہم نے پڑھ لیا تھا، انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا۔ کیا یہ متفرق، تم خود ہی سوچو کہ بہت سے متفرق رب بہتر ہیں یا وہ ایک اللہ جو سب پر غالب ہے، اس کو چھوڑ کر تم جن کی بندگی کر رہے ہو وہ اس کے کچھ نہیں ہے کہ کچھ نام ہے، کسی کو عزا بنا لیا، کسی کو لات بنا لیا، کسی کو حبل بنا لیا، کسی کے آج کل جو قبر پرستی ہو رہی ہے مختلف نام رکھ لیے ہیں، کوئی مشکل کشا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کچھ ہے، کچھ نہیں ہے، سب مشکل کشا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اللہ سے ڈر، کوشش کرے کہ اللہ سے اپنا رابطہ کریں، کیونکہ وہ نان و حبل الورید ہے، دیکھیں جہاں سے قریب ہے۔ اب قید ہونے والا دعا مانگ رہا ہے مجھے قید کر دے، ابھی دعا مکمل نہیں ہوئی تو جواب بھی آ جاتا ہے، قید بھی ہو جاتی ہے، اور وہ قید کر رہے ہیں، حالانکہ اس قید کے بعد ان کی یہ ٹریننگ ہونی ہے کہ وہ تخت کے اوپر جا کے بیٹھے۔ یہ خواب دیکھی اور اس کے بعد کیا پوچھا، کیا خیر من اللہ الواحد القہار ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا۔ کیا جو وہ اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ بس چند نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ لی ہے۔ اپنے آباء و اجداد کا تعارف کرایا اور ان کے آباء و اجداد کو بتایا کہ وہ تو کچھ تھوڑے نام ہیں۔ جب موسیٰ علیہ السلام آئے اس کا بت بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کا بت بنا لیا، اور اللہ کی بیوی بنا دی اور اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ یہ سب نام ہیں، اللہ نے ان کے لیے کوئی صنعت نہیں کرا۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ پہلی دعوت من سلطان ان الحکم الا للہ، یہ کل پڑھیں گے انشاءاللہ، اس کی بڑی اچھی تشریح کل کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی ذات کریم ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی وسلم علی عبدک و رسولک و حبیبک سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ و صحابہ وبارک وسلم۔
اللہ ہمارا پڑھنا قبول فرما، بیٹھنا قبول فرما، اللہ ہمارے سینوں میں خوشحالی عطا فرما، اللہ اس قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو منور فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، اللہ ملک پاکستان پہ رحم فرما، اس کے اندر رہنے والوں پہ رحم فرما، اللہ ہدایت عام فرما، اللہ کو ہدایت یافتہ ہے، اللہ کو متقی بنا، اللہ فوج شدگان کو معاف فرما، اللہ جی بیماروں کو شفا